92 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ لبرٹی چوک لاہور کے مناظر ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آج وزارت اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان بھر کے اندر مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرامن احتجاج کرے۔ فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج اس وقت گھنٹہ چوک میں جاری ہے، جس کے مناظر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ملتان میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے اور لاہور میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے۔ اس احتجاج میں نہ صرف مرد کارکنان موجود ہیں بلکہ خواتین بھی موجود ہیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منتخب ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے، ملتان میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان گھنٹہ چوک پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے پرامن احتجاج کی کال دی گئی۔ تمام کارکنان بڑی تعداد کے اندر اس وقت مختلف شہروں میں پنجاب کے احتجاج پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین بھی جو ہے وہ لاہور لبرٹی چوک میں موجود ہیں۔ کچھ دیر پہلے یہاں پر دیکھا گیا کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر یہاں پر کارکنان کے ہمراہ موجود تھے اور وہ اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے۔ آج وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا پنجاب کا اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی۔ حمزہ شہباز ایک بار پھر سے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ خبریں بھی تھی کہ وہ آج ہی حلف اٹھائیں گے 11 بجے کے بعد، لیکن ابھی تک ان کی تقریب حلف برداری نہیں آئی اور اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے۔ بظاہر طور پر انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کاف کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے جتنے ارکان ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کو جو ووٹ دیا جائے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس بنا پر جو نتائج جاری کیے گئے اس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، کارکنان سے خطاب کیا ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اور اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ پرامن احتجاج کی کال دی گئی۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایڈیٹر فورم رانا عظیم صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات اور ان کی رائے جان لیتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا رانا صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، قانونی راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ آج شام کو کسی وقت بھی اس کیس کی سماعت جو ہے اس کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، یہاں صبح مقرر کر دیا جائے گا اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پر بھی خطرے کے بادل جو ہیں وہ بالکل چھا چکے ہیں اور کسی وقت بھی یہ فیصلہ متوقع کیا جا رہا ہے کہ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو حمزہ شہباز کے خلاف ہو۔ دوسرا، آج آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ پورے پاکستان میں شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر اس وقت احتجاج نہ ہو رہا ہو اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے۔ لاہور ہو، آپ اس کے بعد آپ پنڈی دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، ملتان دیکھ لیں، کراچی میں لوگ بیڑوں سے باہر نکل آئے ہیں، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پر اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے رانا صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے اس حوالے سے پھر بات کریں گے۔ اس وقت شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست پرامن احتجاج تحریک انصاف کو کرنا ہے تو ان کا حق ہے، لیکن اگر سڑکیں بند کی گئیں، زبردستی لوگوں کو پریشان کیا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون حرکت میں سخت آئے گا۔ اس ملک کو ان غنڈوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، پی ٹی آئی کے بدماشوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی قسم کی اس طرح کی حرکتیں کرے۔ آج بھی انہوں نے کراچی شہر میں سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ پولیس کو ہدایتیں دی ہے کہ ساری سڑکیں کھلائی جائیں، جہاں ان کو احتجاج کرنا ہے کسی کونے میں جا کے کریں یا گورنمنٹ سے اجازت مانگے کہ جی یہ اس علاقے میں ہمیں کرتے ہیں، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، خود اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ عوام کو پریشان کرو گے، لوگ بیمار لوگ ایمبولینس پہ جا رہے ہیں، ان کو آپ پریشان کرو گے، سڑکیں بند کرو گے، یہ گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے گی۔ دوسری بات جو آج الیکشن میں ایک اور چیز ثابت ہوئی اور سامنے نظر آئی کہ پنجاب سے پی ایم ایل این کے ایم پی ایس وہ 2 غائب تھے اور اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی نے ان ایم پی ایس کو ہیوی پیسے دیے
اور ان کو ملک سے باہر بھیجا. تو ہر وہ غلط کام ہر وہ 2 نمبری کام جو عمران خان خود کرتا ہے، ایڈوانس میں اس کا ایسا پروپیگنڈا. 22 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ لبرٹی چوک لاہور کے مناظر ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آج وزارت اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پاکستان بھر کے اندر مختلف مقامات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرامن احتجاج کرے. فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج اس وقت گھنٹہ چوک میں جاری ہے، جس کے مناظر آپ ایک جانب دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ملتان میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے اور لاہور میں بھی تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے. اس احتجاج میں نہ صرف مرد کارکنان موجود ہیں بلکہ خواتین بھی موجود ہیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز منتخب ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی نعرے بازی کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے. آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے. لاہور میں تحریک انصاف کا احتجاج جاری ہے، ملتان میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ فیصل آباد میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان گھنٹہ چوک پر احتجاج کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے پرامن احتجاج کی کال دی گئی. تمام کارکنان بڑی تعداد کے اندر اس وقت مختلف شہروں میں پنجاب کے احتجاج پر موجود ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین بھی جو ہے وہ لاہور لبرٹی چوک میں موجود ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پر دیکھا گیا کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر یہاں پر کارکنان کے ہمراہ موجود تھے اور وہ اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے. آج وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہوا پنجاب کا اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی. حمزہ شہباز ایک بار پھر سے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے منتخب ہوئے ہیں. یہ خبریں بھی تھی کہ وہ آج ہی حلف اٹھائیں گے 11 بجے کے بعد، لیکن ابھی تک ان کی تقریب حلف برداری نہیں آئی اور اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار تھے. بظاہر طور پر انہوں نے 186 ووٹ حاصل کیے، لیکن ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ کاف کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پارٹی کے جتنے ارکان ہیں وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے، پی ٹی آئی کو جو ووٹ دیا جائے گا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اس بنا پر جو نتائج جاری کیے گئے اس میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے. اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے قوم سے خطاب کیا، کارکنان سے خطاب کیا ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے اور اس حوالے سے ان کی جانب سے یہ پرامن احتجاج کی کال دی گئی. اس وقت ہمارے ساتھ ایڈیٹر فورم رانا عظیم صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات اور ان کی رائے جان لیتے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب وقت کا. یہ فرمائیے گا رانا صاحب، اس وقت پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، قانونی راستہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے، آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے پاس جو اطلاعات ہے کہ آج شام کو کسی وقت بھی اس کیس کی سماعت جو ہے اس کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے، یہاں صبح مقرر کر دیا جائے گا. اور حمزہ شہباز کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پر بھی خطرے کے بادل جو ہیں وہ بالکل چھا چکے ہیں اور کسی وقت بھی یہ فیصلہ متوقع کیا جا رہا ہے کہ ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جو حمزہ شہباز کے خلاف ہو. دوسرا، آج آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ پورے پاکستان میں شاید کوئی ایسا شہر ہو جہاں پر اس وقت احتجاج نہ ہو رہا ہو اور بھرپور احتجاج ہو رہا ہے. لاہور ہو، آپ اس کے بعد آپ پنڈی دیکھ لیں، فیصل آباد دیکھ لیں، ملتان دیکھ لیں، کراچی میں لوگ بیڑوں سے باہر نکل آئے ہیں، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پر اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے اس حوالے سے پھر بات کریں گے. اس وقت شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست. پرامن احتجاج تحریک انصاف کو کرنا ہے تو ان کا حق ہے، لیکن اگر سڑکیں بند کی گئیں، زبردستی لوگوں کو پریشان کیا گیا تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانون حرکت میں سخت آئے گا. اس ملک کو ان غنڈوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، پی ٹی آئی کے بدماشوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی قسم کی اس طرح کی حرکتیں کرے. آج بھی انہوں نے کراچی شہر میں سڑکیں بلاک کرنے کی کوشش کی ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ پولیس کو ہدایتیں دی ہے کہ ساری سڑکیں کھلائی جائیں. جہاں ان کو احتجاج کرنا ہے کسی کونے میں جا کے کریں یا گورنمنٹ سے اجازت مانگے کہ جی یہ اس علاقے میں ہمیں کرتے ہیں، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں، خود اجازت دیتے ہیں. لیکن اگر آپ عوام کو پریشان کرو گے، لوگ بیمار لوگ ایمبولینس میں جا رہے ہیں، ان کو آپ پریشان کرو گے، سڑکیں بند کرو گے، یہ گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دے گی. دوسری بات جو آج الیکشن میں ایک اور چیز ثابت ہوئی اور سامنے نظر آئی کہ پنجاب سے پی ایم ایل این کے ایم پی ایس
وہ دو غائب تھے، اور اس چیز کے شواہد موجود ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی نے ان ایم پی ایس کو ہیوی پیسے دیے اور ان کو ملک سے باہر بھیجا۔ تو ہر وہ غلط کام، ہر وہ دو نمبری کام جو عمران خان خود کرتا ہے، ایڈوانس میں اس کا ایسا پروپیگنڈا